أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الملتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. صلوات پڑھیے گا ایک مرتبہ. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارک روم کی اجمالی تفسیر اور معارف کے سلسلے میں ہمارا گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے. سورہ مبارک روم 41 نمبر آیت، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. بر خشکی کو کہتے ہیں اور بحر اشارہ ہے تری کا، یا یوں سمجھ لیں کہ مراد یہاں پر بحر ویسے سمندر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر عام طور پر بر کے مقابلے پہ پانی، چاہے وہ دریا کا ہو، چاہے وہ جھیل کا ہو، چاہے وہ سمندر کا ہو، خشکی اور تری، جیسے ہمارے ہاں خشک و تر کہا جاتا ہے، اسی طرح سے بر و بحر اسی کیفیت کا نام ہے. بر خشکی، اور خشکی سے مراد پہاڑ اور ساری چیزیں ہیں، اور اس کے مقابلے پر پانی. بحر اشارہ ہے پانی سے، ہر طرح کا پانی آپ سمجھ لیں کہ صرف دریا، یہاں پہ سمندر مراد نہیں ہے، دریا، جھیلیں، جتنی بھی پانی کی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں. فرما رہا ہے کہ بر اور بحر، خشکی اور تری، یعنی پوری زمین کے اوپر ظہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا. کس وجہ سے ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، اس چیز کی وجہ سے کہ جو کمایا ہے لوگوں کے ہاتھوں نے، لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. اس سے یہ اشارہ ہے، کنایا ہے کہ وہ اعمال کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیے. اب یقیناً جو اعمال انہوں نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیے، اس میں خاص طور پر جو مراد ہے وہ اعمال سوء ہیں، گناہ ہیں، کہ جو لوگ انہوں نے انجام دیا. اور لازمات ہے، اب اس کا اشارہ ظاہر الفساد سے ہے. نیکی کے نتیجے میں فساد ظاہر نہیں ہوتا، لہذا لوگوں نے جو گناہ انجام دیے. لیکن اشارہ کیا ہے؟ ایدی الناس سے، جیسا کہ پچھلی آیات میں گزر چکا اور ہم نے اس کو دیکھا کہ جہاں کہیں پر بھی پروردگار عذاب کی بات کرتا ہے، انسانوں کے لیے مصیبت اور تکلیف اور پریشانی کی بات کرتا ہے، وہاں اشارہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، رحمت من عند اللہ ہے، پروردگار کی جانب سے ہے. اب یہاں پر عقائد کے اندر ایک مفصل بحث ہے عقیدے کی کہ پروردگار مطلق خیر ہے. مطلق خیر یعنی ہر طرح کی خیر، اور صرف خیر ہے جو پروردگار سے جاری ہوتی ہے.
لہذا اب جب پروردگار مطلق خیر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہان میں شر کہاں سے آیا؟ ایک پوری بحث سے آیا جو شریر چیزیں ہیں یا جو کائنات میں شر ہے کیا یہ پروردگار کی خلقت نہیں ہے؟ تو اب اس میں اندر بحث ہے. علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، پروردگار نے کسی بھی شے کو مطلق شر خلق نہیں کیا. مثلا شیطان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو شیطان کی بھی جو خلقت ہے وہ مطلق شر نہیں ہے، بلکہ شر دنیا میں نسبتاً ہے، اور بعض اوقات اس کا جو منشا ہے وہ ہمارے اعمال سو ہیں، لیکن وہ چیز جو ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے اگر اس کی حقیقت کو بھی سمجھا جائے تو وہ بھی اپنے وجود کے اندر خیر ہی ہوتی ہے. مثلا اس کی عام مثال جو میں دیتا ہوں مثلا وہ یہ کہ مثلا ایک زمانے تک انسان یہ سوچتا رہا کہ اللہ نے مثلا یہ بچھو کے اندر جو ہے وہ اتنا خطرناک زہر کیوں رکھا، کیا فائدہ اس زہر کا؟ اور یقیناً جب تک ہمیں اس کا فائدہ نہیں پتا تو ہمارے لیے وہ شر ہے. لہذا خدا نہ خواستہ کسی کو بچھو کاٹ لے تو اس کو جو اس کے زہر سے اور کاٹنے سے جو تکلیف ہوگی وہ اس کے لیے شر ہے. لیکن یہی انسان اگر مثلا کسی خوفناک قسم کے کینسر میں مبتلا ہو اور کوئی ڈاکٹر آ کر اس کو کہے کہ بھئی یہی بچھو کے زہر میں تمہارا علاج ہے، تو اسی شخص کے لیے اس کنڈیشن میں جو بچھو کا زہر ہے اور بچھو کا جو ڈنک ہے وہ کیا بن جائے گا؟ اس کے لیے باعث خیر بن جائے گا. بس یہ جو خیر اور شر کی ہم عام طور پر ڈیفینیشن کرتے ہیں یہ نسبتاً ہے. لہذا اگر انسان اب مثلا انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بنیادی طور پر اس کے اپنے اعمال سو کا نتیجہ ہوتی ہے. اب اگر انسان دنیا میں پہنچنے والی تکلیف کو اس آئینے یا اس اینگل سے دیکھے کہ پروردگار میرے کسی برے عمل کا، میرے گناہ کا حساب کتاب دنیا میں نمٹا دے، تو کیا یہ بہتر ہے یا یہ کہ اس عذاب کو، اس سزا کو پروردگار قیامت کے دن کے لیے متوقف کر لے؟ تو اب جب کمپیریٹیو اس میں آ کر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی دنیا میں حساب کتاب ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر خدا ہمارے کسی عمل کا، ہمارے کسی گناہ کا حساب کتاب دنیا میں کر لیتا ہے تو دنیا کی تکلیف محدود ہے، اس تکلیف کا دورانیہ محدود ہے، اس کی جو شدت ہے وہ محدود ہے. لیکن جب یہ سارا کا سارا معاملہ قیامت کے لیے متوقف ہو جاتا ہے تو قیامت کی ہر شے خطرناک ہے، وہاں کے عذاب کی مدت نہایتاً طولانی ہے، وہاں کے عذاب کی شدت نہایتاً زیادہ ہے، اور جو کیفیت ہے وہ بھی دنیا کی عذاب کی کیفیت سے نہایتاً شدید ہے. میں اس کو کئی جگہ دہرا چکا ہوں، لیکن چونکہ ہمارا کام ایک یہ ہے کہ ہم قیامت کے عذاب سے خود بھی ڈریں اور آپ کو بھی ڈرائیں، لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے اندر اصل جو مدرک درد ہے، تکلیف ہے، وہ مادے کو نہیں پہنچتی. مادہ کسی بھی قسم کے احساس سے عاری اور خالی ہے. مثلا یہ مردہ ٹیبل ہے، آپ اس کو جتنا مرضی کھٹکھٹا لیں، جتنی مرضی توڑ دیں، اس کو درد کا اور رنج کا، تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. احساس کا تعلق حیات سے ہے اور روح سے ہے. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت ہمارے لیے یہ قرار دی ہوئی ہے کہ دنیا میں ہمارا بدن ایک اسپیسیفک لیول آف درد کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کو کنوے کر سکتا ہے ہماری روح تک. اگر ایک اسپیسیفک لیول سے درد بڑھ جائے تو یا انسان بے ہوش ہو جاتا ہے یا اصلاً مر جاتا ہے. اس اسپیسیفک لیول سے اوپر کا درد انسان برداشت نہیں کرتا. برننگ کیس میں ڈیتھ اس لیے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ جو برننگ کی پین کی کیفیت ہے وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسانی روح اور انسان کا جو نفسیاتی یا اعصابی نظام ہے وہ اصلاً اس کو تحمل نہیں کر پا رہا ہوتا. لہذا اس کیفیت درد کے نتیجے میں انسان کسی مرحلے میں بے ہوش اور ایک اسپیسیفک مرحلے میں آ کر اس سے، اس درد کی کیفیت سے، اس کی شدت سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب اس کے مقابلے پر جو قیامت میں جسم دیا جائے گا، اول تو وہ جسم جو قیامت میں جہنمیوں کو دیا جائے گا وہ کسی بھی قسم کی چوٹ اور آگ سے ختم ہونے والا نہیں ہو.
یہاں تو ہمارا مثلا بدن چوٹ ایک اسپیسیفک لیول کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، آگ زیادہ ہو جائے تو جل کے راکھ ہو جاتا ہے. لیکن قیامت میں جو جسم دیا جائے گا وہ قیامت کی شدید ترین آگ کے سامنے بھی جلے کا نہیں، خاک نہیں ہوگا، راکھ میں تبدیل نہیں ہوگا، یعنی نابود نہیں ہوگا. یہاں پر جسم مثلا 100 ڈگری سے اوپر آگے برداشت نہیں کر سکتا، آگ میں ڈال دیں تو ایک اسپیسیفک ٹمپریچر پہ جل کر کوئلہ بن جائے گا نا. وہاں نہیں بنے گا کوئلہ. وہاں کی آگ دنیا کی آگ سے کم از کم 70 گنا. اب اگر دنیا میں آپ 1000 ڈگری کی آگ کو تصور کر سکتے ہیں کم از کم، البتہ دنیا میں شاید اس سے زیادہ ٹمپریچر انسان نے تیار کیا ہوا ہے، پھر بھی اگر فرض کریں کم از کم بھی آپ 1000 ڈگری کو تصور کر سکتے ہیں تو قیامت کا ہلکا ترین چولہا 70,000 ڈگری کا ہوگا. یہ سب سے ہلکا چولہا ہے جو 70,000 ڈگری کا ہوگا. اب 70,000 ڈگری کی آگ، پھر اس کے اندر جو جسم ہے وہ اس میں جل کے ختم ہونے والا نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ وہ جو آپ تصور کریں، ہم ان کو انسان تصور بھی کرنا چاہے تو بعض اوقات نہیں کر سکتا. یہاں 100 ڈگری پہ بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ انسان کا ہاتھ اس کے اندر چلا جائے 100 ڈگری کا جو پین ہے وہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. اس کے لیے انسان کے لیے اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور وہ اس کو تحمل نہیں کر پاتا. اور پھر بدن اس سے آگے کا، میں نے عرض کیا ایک اسپیسیفک لیول سے آگے پین کو روح تک پہنچاتا بھی نہیں ہے. موت یا بے ہوشی کی صورت میں وہ پین کی جو کیفیت ہے وہ رک جاتی ہے، متوقف ہو جاتی ہے. لیکن قیامت میں جو بدن ہے وہ اس سارے درد کی کیفیت کو روح کی طرف انتقال دے گا. اب 70,000 ڈگری کی ٹمپریچر پر جو پین کی کیفیت ایجاد ہونی ہے وہ بدن جب اس کو روح کی طرف منتقل کر رہا ہوگا، تو اسی لیے سورہ مبارکہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ جو آگ ہے نار اللہ الموقدہ جسے اللہ نے روشن کیا ہے قیامت میں، یہ جو آگ ہے یہ کیا کرے گی؟ تطلع علی الافئدہ، دلوں کے اوپر طلوع کرے گی. یہ دلوں کے اوپر طلوع کرنے سے کیا مراد ہے؟ دلوں کے اوپر طلوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ آگ اور اس کی جو پین ہے، جو اس کا جو درد ہے وہ اتنا شدید ہے کہ پوری روح کو اپنے گویا احاطے میں لے لے گی. اب وہ کیا درد ہے، وہ کیا الم ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، انسان اگر درک کرنا بھی چاہے تو اسے درک نہیں کر سکتا. اب یہ عذاب اگر مثلا چند سیکنڈ کے لیے بھی کوئی تصور کر لے، ہم دنیاوی سیکنڈ کی اگر بات کریں کہ جی کوئی ہم سے یہ کہے کہ آپ کو کچھ سیکنڈ کے لیے یہ عذاب، تو عزیزان من کچھ سیکنڈ کے لیے بھی جو عذاب ہے وہ انسان تحمل نہیں کر سکتا. یعنی خدا نہ خواستہ کوئی مومن ایسا ہو کہ جس کے حساب کتاب کے بدلے میں آخر میں یہ بچ جائے کہ چلو جس کو کچھ سیکنڈ جہنم کے چولہے پہ بیٹھا کے اور پھر اس کو واپس جنت میں ڈال دینا. تو بعض روایات میں مثلا اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی سالوں تک اس آگ کا اثر اس کی روح کے اوپر باقی، جنت میں آنے کے باوجود بھی وہ اس کیفیت کو بھول نہیں پائے گا. لہذا ہم جہنم کے عذاب کو مذاق سمجھتے ہیں. اچھا اب پھر آ کر بات کریں، وہ کہیں چلو جی سب کچھ ٹھیک ہے، یہ خود جہنم کا عذاب یہ شاید شر ہے. نہیں ہے، اول تو شر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. ثانیاً ہم فیہا خالدون والی پارٹیاں جتنوں کو اللہ تعالیٰ ڈالنے کے بعد کہ خدا ہمیں ان میں سے قرار نہ دے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا. اب یقیناً وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن انہیں موت نہیں آئے گی. اب ان لوگوں کا جہنم میں ہونا، انسان سوچے کہ اس میں خیر کا کیا کانسیپٹ ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ جہنم میں ہونا لیکن فنا نہ ہونا، یعنی وجود کا باقی رہ جانا، یہ اپنے اندر خود ایک نوعی رحمت اور خیر ہے ان کے لیے. اور جو وہ کاٹ رہے ہیں، جو جس اسٹیج سے وہ گزر رہے ہیں، یہ الٹیمیٹلی ان کے لیے خیر ہے. یعنی اس سارے سلسلے کو کاٹنے کے بعد بھی اگر وہ اس چیز کو درک کر لیتے ہیں، یعنی وہ جو کیفیت ایمانی ہے وہ جہنم میں اتنا عذاب کاٹنے کے باوجود بھی اگر ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بھی ان کے لیے باعث خیر و برکت ہے. لہذا کوئی چیز کائنات میں پروردگار کی جانب سے شر نہیں ہے.
اب جو فساد ہے وہ سارے کا سارا ہمارے اپنے ہاتھوں کا پھیلایا ہوا، لہذا یاد ہوگا آپ کو، میں نے کچھ دن پہلے یہ بات آپ کو عرض کی تھی کہ انسان کائنات میں چیزوں کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ میں اپنے کمرے میں چھپ کر بھی کوئی ایسا گناہ کروں جو میری ذات سے متعلق ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا اثر کائنات اور اس کے اطراف میں، میرے اطراف میں چیزوں پر نہ ہو۔ لہذا ہمارے گناہوں کا نتیجہ کیا ہوتا؟ جو خوبصورت جملہ ہے اس آیت میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فساد کا ظاہر ہونا ہے جو لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے، یہ کس لیے ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ بھی اس لیے ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ انہیں چکھائے اس چیز کو، اس چیز کا بعض الذی عملوا، جو انہوں نے انجام دیا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ انسان کے اگر تمام برے اعمال کا اثر دنیا میں ظاہر ہونے لگے تو اصلا دنیا ان اعمال کے جو حساب کتاب ہیں ان کو اصلا تحمل نہیں کر سکتی۔ یعنی اگر ہمارے گناہوں کے، ہمارے سوء عمل کے سارے آثار اس دنیا میں ہی ظاہر ہو جائیں سارے، تو اصلا دنیا تحمل نہیں کر سکتی۔ مثال ایک بات ہے کہ کربلا میں جو گناہوں کو انجام دیا گیا ان میں سے کسی ایک گناہ کا بھی جو وزن ہے حیثیت کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اصلا دنیا میں اس کا تحمل، اس کا اگر اثر خدا جاری کر دے۔ مثلا کسی بدبخت نے اگر سید الشہداء کو ایک پتھر بھی مارا ہو تو جو حضرت سید الشہداء کیا جائے گا اور مقام، ان کی جو منزلت عند اللہ ہے، اس ایک پتھر کے مارے جانے کا جو اثر ظاہر ہونا چاہیے دنیا میں، وہ اس دنیا کو نابود کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب اسی طرح سے مراتب کے اعتبار سے، لہذا اگر اس بات کو انسان تھوڑا سا درک کرے تو مولا کائنات کے بارے میں خاص طور پر جو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاص طور پر خطبہ شعبانیہ کہ کبھی انشاءاللہ فرصت رہے اور کبھی کسی رمضان سے پہلے یا ابتدائے رمضان میں خطبہ شعبانیہ کی شرح پر بات کی جائے۔ ایک بڑا خوبصورت خطبہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کم از کم رمضان کے ابتدا میں یا رمضان سے پہلے 2 یا 3 دن پہلے، شعبان کے آخری دنوں میں ایک مرتبہ خطبہ شعبانیہ کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ پیغمبر کی زبان سے ہمیں پتہ لگے کہ ماہ مبارک رمضان کی کیا برکتیں ہیں اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کہ انسان ایک ذہنی آمادگی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں ورود پیدا کر سکے۔ تو کم از کم شعبان کے آخری 2 یا 3 دنوں میں، اور زیادہ طویل خطبہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مثلا 2 صفحوں کا خطبہ ہے اور آپ اس کا اردو میں ترجمہ آرام سے گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گا، تو کم از کم ایک مرتبہ خطبہ شعبانیہ پیغمبر اگلے سالوں میں ذہن میں رکھیں۔ ابھی بھی اگر آپ کو موقع مل جائے گھروں میں جا کر گوگل پہ لکھ کر خطبہ شعبانیہ، میرے خیال سے اگر ترجمہ آپ اس کا پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، یعنی آدھا گھنٹہ بھی جو سلو پڑھتے ہیں اردو ان کے لیے کہہ رہا ہوں، تو آدھے گھنٹے کا بھی خطبہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو ماہ مبارک رمضان کی برکتیں اور جو آثار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، انسان اگر ان کی طرف متوجہ رہے تو بہت سارے مواقع ماہ مبارک رمضان میں اس کے لیے میسر ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو مقامات ہیں، جو فضائل ہیں، جو درجات ہیں، اسی میں خطبے کے اندر پیغمبر نے مولا کائنات کو ان کی شہادت کی خوشخبری بھی دی، یا بتایا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور فرمایا اشق الناس، لوگوں میں جو شقی ترین شخص ہے وہ آپ کو قتل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقام و منزلت حضرت کی ہے تو حضرت کو قتل کرنے والا لوگوں میں شقی ترین۔ اب جو ابن ملجم نے کام انجام دیا، اس کے اثر کو اگر خدا دنیا میں ہی ظاہر کر دے تو حتیٰ اس کے اوپر آنے والا عذاب دنیا کو نابود کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہذا پروردگار کا دونوں طرف، انسان کے نیک اعمال کے ساتھ بھی یہ کیفیت ہے اور اس کے برے اعمال کے ساتھ بھی یہی کیفیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال میں سے یاد رکھے گا ہمارا ہر وہ نیک عمل کہ جس کے اثر کو خدا قیامت کے دن محفوظ کرتا ہے، اول تو اس کا واقعاً درجہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت کو دنیا میں ظاہر نہیں کیا جا سکتا، یعنی دنیا
یہ جو مٹیریل آپ کی ورلڈ ہے، اس کا جو ٹائم اسپیس ہے، یہ اسپیسیفک کیپیسٹی رکھتا ہے ہر چیز کو ظاہر کرنے کی. جس طرح سے قیامت کے عذابوں کی کیفیتوں کو یہ تحمل نہیں کر سکتا. میں نے عرض کیا کہ اگر مثلا ابن ملجم جیسے افراد، وہ کافر جنہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی، وہ منافقین کے جنہوں نے حضرت کو قتل کرنے کی سازشیں کی، ان کے اعمال کا کوئی ایک اثر بھی اگر پروردگار دنیا میں ظاہر کر دے تو پوری کائنات تب اثر نہیں تحمل کر سکتی اس عذاب کی کیفیت کو کائنات. لہذا اللہ نے قیامت کی ایک وجہ جو ہمارے ہاں ہے کہ کیوں ہوگی قیامت اور اتنی بڑی کیوں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اثر کو دنیا اصلا اپنے اندر ظاہر ہی نہیں کر سکتی. لہذا اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے قیامت کے دن. اسی طرح سے نیک اعمال میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی کیپیسٹی کہ ان کے اثر کو دنیا ظاہر کر سکے ایون پازیٹیوٹی میں بھی نہیں ہے، یعنی پازیٹیو سائڈ پر بھی اس دنیا کے اندر طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. لہذا آپ کے دلوں کی خوشی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے عنوان سے بس ایک روایت بیان کروں گا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا کہ معراج کی روایات میں مثلا ملتا ہے کہ ایک مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حساب و کتاب کے فرشتے کو آپ نے دیکھا. شاید میں نے پہلے بھی دہرایا ہوگا لیکن بہرحال قلوب مومنین کے لیے تکرار بری نہیں ہوتی کہ حساب و کتاب کا فرشتہ. اب اس کی جو حیت روایت میں بیان کی گئی ہے وہ صرف اس لیے کی گئی ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ وہ حساب و کتاب میں کتنا سری ہوگا، کتنا تیز ہوگا. اس کے بعد پیغمبر نے اس سے پوچھا، اس نے کہا بھئی میں تو خلقی حساب کتاب کے لیے ہوا ہوں، بہت تیزی سے کر سکتا ہوں. تو اب مثال کے لیے پوچھا گیا کہ بھئی کیا کیا کر سکتے ہو. اس نے کہا جی دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں میں سب کا حساب کتاب کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. کہا مثلا اور کا روز اول تا قیامت جتنی بھی بارش ہوگی اس کے قطروں کا حساب کتاب کر کے آپ کو دے سکتا ہوں. یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کتنے خشکی پہ گریں گے اور کتنے پانی میں گریں گے. ایک ایک چیز کا حساب کر کے میں بتا سکتا ہوں. اب یہ جو ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ کس لیے بیان کی گئیں؟ تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ سکے کہ وہ فرشتہ کتنا طاقتور ہوگا حساب کتاب کے لیے، جس کو خلقی حساب کتاب کے لیے کیا گیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کا حساب کتاب جو ہے وہ تیری قدرت سے باہر ہو سکتا ہے. پہلے پوچھا کہ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کیا چیز ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے جس کا حساب میری قدرت حساب سے باہر ہے. پوچھا کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ جب زمین پر ایک جماعت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر مل کر درود بھیجتی ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد، تو فرمایا یہ جماعت جب مل کر، جماعت کے لیے 3 آدمیوں کا ہونا کافی ہے. مل کر اگر 3 آدمی ایک جماعت قائم کر مل کر 3 آدمی درود، اب جتنے جماعت کے افراد کی تعداد زیادہ ہوگی، جتنی ہم آہنگی سے، جتنے بلند آواز سے، جتنے نیت خلوص کے ساتھ یہ درود پڑھیں گے، فرمایا ایک درود کا جو حساب ہے وہ میری قدرت حساب سے باہر ہو جاتا ہے. وہ حساب کتاب اللہ اپنے پاس رکھتا ہے، خدا جانتا ہے کہ اس درود کا کتنا ثواب ہے. بس یہ جو درود ہے کہ جو ایک جماعت مل کر خلوص نیت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجتی ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج، ایک درود کا ثواب. اب آپ بتائیے کہ اگر یہ وہ نعمت ہے، اگر ان نعمتوں کا اثر دنیا میں ظاہر ہونے لگے تو اصل دنیا میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے. لہذا اسی اعتبار سے یاد رکھیے گا کہ حتیٰ اہل بیت اطہار کے بہت سارے مقامات، ان کی بہت ساری فضائل کی منزلیں ایسی ہیں کہ جن کی دنیا میں اصلاً کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کے ان مقامات اور ان چیزوں کو ظاہر کر سکے. لہذا قیامت کا ایک فلسفہ دوسری جانب یہ بھی ہے کہ قیامت کو برپا کیا جائے گا تاکہ اہل بیت اطہار محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض مقامات کو قیامت میں ظاہر کر کے بتایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں اور عند اللہ ان کا کیا مقام ہے. لہذا اسی اعتبار سے فرمایا کہ قیامت کچھ لوگوں کے لیے تو روز حساب ہوگا، لیکن مؤمنین کے لیے، اہل بیت اطہار کے محبین کے لیے وہی عید کا دن ہوگا. کیوں؟ جس دن اہل بیت اطہار کے مقامات کو وہ دیکھیں گے اور متوجہ ہوں گے تو اس سے بڑی عید مومنین کے لیے کوئی نہیں ہوگی کہ اہل بیت اطہار کے وہ مقامات کہ جو دنیا ظاہر میں ظاہر نہیں ہو سکے جب ان کے سامنے قیامت کے لیے ظاہر ہوں گے. تو یقیناً ابھی بھی
قلوب مومنین میں ہمیں اپنی کسی ذاتی چیز پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی جب ہم اہل بیت اطہار کے کسی مقام اور کسی منزلت سے آشنا ہونے کے بعد ہمارے قلوب میں خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو جب ہم وہ مقامات انشاءاللہ حالت ایمانی میں قیامت کو در کریں گے اور وہاں پر دیکھیں گے تو ہمارے لیے اس سے بڑی عید نہیں ہوگی کوئی کہ اہل بیت اطہار کے مقامات اور منزلتیں ہمارے لیے وہاں پر روشن ہوں۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو فساد ہے بر اور بحر میں جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، اس کا بھی کیا بعض الذی عملوا، یہ بعض چیزوں کے آثار ہیں لیذیقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ چکھا سکے۔ اچھا یہ مذہب بھی آپ غور کیجئے گا، یہ جو فساد ظاہر ہو رہا ہے اس کا جو رحمانی جنبہ ہے یا جو اس کی رحمانی ڈائمنشن ہے وہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، یہ دنیا میں بھی جو میں بعض فساد کے اثر کو ظاہر کر رہا ہوں ان کے اوپر، یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کو کسی تکلیف میں رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، کم از کم یہ اپنے گناہوں کے آثار کو دیکھنے کے بعد پروردگار کی طرف پلٹ سکیں۔ پس یہ جو فساد ظاہر ہو رہا ہے گرچہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کاٹا ہوا ہے، اس کا بھی بعض ہے جو پروردگار ظاہر کر رہا ہے۔ کس لیے کر رہا ہے؟ اس کو بھی ظاہر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، بس کس قدر رحم والا وہ پروردگار ہے، کس قدر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے وہ مشتاق ہے کہ حتیٰ ان کے لیے انہی کے کاٹے ہوئے کاموں کا جو اثر ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، اس پر بھی کیا؟ لعلہم یرجعون، کہ کاش یہ شاید ہماری طرف پلٹ سکے، خدا کی طرف اپنے آپ کو پلٹا سکے۔ ایک نقطہ جو خاص طور پہ چاہوں گا بیان کروں، فی الفساد فی البر والبحر۔ معمولاً فساد فی البر ایک زمانے تک جو علماء تھے وہ تو ان کے لیے سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، ہمیں بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فساد فی البحر کے حوالے سے البتہ بعض علماء ایک زمانے میں بہت زیادہ وہ توجیہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ فساد فی البحر سے کیا مراد ہے۔ تو جب ان کو زیادہ نہیں سمجھ میں آتا تھا تو وہ کہتے تھے بھئی یہ بحری قزاق ہیں، چوریاں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج اگر ہم اور جہت سے بھی دیکھنا چاہیں تو مثلا چونکہ فساد کی مختلف اقسام ہیں، فساد اخلاقی ہے، فساد معاشرتی ہے، فساد اقتصادی ہے، اکنامک فساد ہے، سوشل فساد ہے، پولیٹیکل فساد ہے، مٹیریل فساد ہے، اس طرح کے بہت سارے فساد کی اقسام کی جا سکتی ہیں۔ اب لیکن ان میں سے ایک فساد جو ہم انسان اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور پھر اس کا اثر دیکھتے ہیں وہ ہے انوائرمنٹ کی ڈپلیشن، انوائرمنٹ کو نقصان پہنچانا۔ اب یہاں پر اگر خود اسلام کے اپنے نظام کی بات کی جائے تو ہم یہ چیلنج کر کے کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اسلام سے زیادہ پرفیکٹ اور خوبصورت نظام دنیا میں کوئی نہیں۔ لہذا اسلام کا صرف ایک قاعدہ، لا ضرر ولا ضرار، صرف اس ایک قانون کی اگر امپلیکیشن ہو جائے، اس ایک قانون کو صحیح طریقے سے اپلائی کیا جائے تو ایک بہت بڑا فساد ہے دنیا میں جو آٹومیٹیکلی بند ہو سکتا ہے۔ نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ، یعنی کیا؟ نہ ہمیں یہ حق ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہوئے اس حد تک چلے جائیں کہ کسی کو نقصان پہنچانے لگیں، اور نہ کسی اور کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے فائدے کے چکر میں ہمیں نقصان پہنچائے۔ واقعہ شاید آپ کے ذہن میں ہو لیکن نہ بھی ہو تو میں دہرا دیتا ہوں۔ سمرت ابن جندب نامی ایک شخص منافق، اس نے گھر کا سودا کیا اور اس سودے کے نتیجے میں اس کے گھر میں جس کا اس نے سودا کیا ایک کھجور کا درخت لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا بھئی میں نے گھر تو تمہیں بیچا ہے، درخت نہیں بھیجا، میں درخت سے جو بھی استفادہ ہوگا وہ میں کروں گا۔ اس شریف آدمی نے بھی بہرحال متوجہ نہیں تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، جو کہ جائز استفادہ بنتا ہے، کھجور اگے گی فلاں ہوگا وہ تم لے جانا۔ اب یہ کچھ عرصے کے بعد اس بیچارے کو پتہ لگا کہ یہ جو اس نے درخت بیچا تھا اس سے مقصد اس کا درخت سے استفادہ کرنا نہیں تھا بلکہ درخت کے بہانے بیجا گھر کے اندر مداخلت کرنا۔ اب خواتین مثلا بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بغیر اجازت کے گھس جاتا اندر اور پھر اعتراض پر کہتا بھائی میں اپنے درخت کو دیکھنے آیا ہوں، پانی ڈالنے آیا ہوں، فلاں کرنے آیا ہوں۔ اس نے بہت جب اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور معاملات نہیں سمجھے تو اس نے پھر اس کو گھر میں داخل ہونا بند کر دیا۔ خیر معاملات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اب یہ ہمارے ہاں مثلاً برادران اہل سنت میں بھی بڑے زور و شور سے یہ واقعہ وہاں پر بھی بیان کیا جاتا ہے۔
اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد کم از کم ایک مرتبہ صحابیت کی ڈیفینیشن کو دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت ہے. کیسا آدمی ہے؟ جب پیغمبر کے پاس لایا گیا تو پیغمبر نے کہا کہ بھائی اول تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ کے حقوق میں شامل نہیں ہوتے. آپ کا درخت ضرور ہے، اس سے جو جائز استفادہ ہے وہ آپ اٹھائیں گے، لیکن اس طریقے سے درخت کے بہانے بغیر کسی کی اجازت کے گھر میں ورود پیدا کرنا یا اس کے لیے مشکل ایجاد کرنا یہ حقوق میں آپ کے شامل نہیں ہے. خوب اس نے کہا نہیں میرا درخت ہے. آپ نے کہا بس ٹھیک ہے چلو تمہارا درخت ہے اور درخت کے اعتبار سے جو حقوق بنتے ہیں. پھر پیغمبر نے فرمایا کہ چلو ایسا کرو کہ تم مجھ سے اس کی قیمت لے لو. اس نے کہا نہیں جی مجھے تو اپنا درخت چاہیے. پیغمبر نے کہا اچھا چلو دنیا کے درخت کو چھوڑو، میں تمہیں اس درخت کے بدلے جنت کا ایک درخت وعدہ کرتا ہوں. اب انسان تھوڑی سی دیر کے لیے غور کرے، جنت کے درخت کا معنی کیا ہے؟ یعنی جنت کے درخت کا آیا معنی یہ ہے کہ جی جنت میں درخت لگا رہے گا، صاحب درخت جہنم میں سڑتا رہے گا؟ نہیں. جنت کے درخت کا معنی یہ ہے کہ درخت کے ساتھ صاحب درخت بھی موجود ہوگا. یعنی گویا میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں. تمہارے درخت کا معنی کیا ہے کہ جب تمہارا درخت ہے تو تم بھی جنت میں ہو، تمہارے لیے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں اور ساتھ میں درخت بھی. اس نے کہا نہیں جی مجھے درخت چاہیے. بات کرتے کرتے 10 درختوں تک چلی گئی. پیغمبر نے فرمایا میں تمہیں 10 درخت بہشت کے. اب میں نہیں چاہتا مطلب ڈیٹیلز بڑھ جاتی ہیں، لیکن اشارہ کروں کہ بعض اوقات بعض روایات میں جنت کے درختوں کی جو توصیف آئی ہے، فرمایا عرب کا جو سب سے بہترین تیز دوڑنے والا جو گھوڑا ہے اگر 40 شب و روز مسلسل دوڑے تب بھی اس کے سائے سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتا. یہ ایک درخت کی تعریف ہے. اب وہ کیا درخت ہوں گے اس جیسے درخت؟ 10 درختوں کا مطلب پورا جنت کا ایک باغ، اور وہ بھی اس عظمت کے ساتھ. لیکن یہ بدبخت اب آپ کی ڈیفینیشن کے حساب سے تو یہ صحابی ہوں. اب اگر ایسی صحابیت ہے تو پھر نہیں مانا وہ. تو جب نہیں مانا آخری سٹیج پر آ کر پیغمبر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ اس کا درخت اکھاڑو اور اکھاڑ کے باہر پھینک دو، اس سے کہو درخت اٹھا کے لے جا اپنا. حد ہے، ایک مقام ہے دین میں. ایک حد سے زیادہ اگر کوئی ضرر پہنچانے پر تلا ہوا ہو تو پھر یہ قاعدہ وہاں جاری ہوتا ہے لا ضرر ولا ضرار. اور پیغمبر کے حکم پر درخت کو کھڑا گیا، وہ روتا رہا چلاتا رہا، اٹھا کر باہر پھینک دے گا، اٹھا کے لے دو اپنا درخت. دین کی حد ہے. اب خود معاشرے کے اندر ان تمام چیزوں کا اجرا، مثلا کوئی شخص جو ہے وہ اس طریقے سے ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، اس کو اس ہٹ دھرمی سے روکنا، یہ جو دین کے اندر یہ جو ولایت کا جاری کرنا ہے. اب اصالتاً اگر رول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو درخت اس کا حق ہے فعلاً، مگر یہاں پر آ کر حکم ولائی جاری کر کے اس کے لیے اس بات کا سزا کا تعین کرنا کہ چونکہ اس کی ہٹ دھرمی معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہے لہذا اس کا درخت نکال کر پھینک دو، یہ چیز ولایت چاہتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ نظام ولائی شروع سے دین کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے مثلا اتنے عرصے میں جب دین کی اپلیکیشن کو اپنے لیے پسند نہیں کیا، نہیں چاہا ہم نے، تو ہمیں نظام ولایت سمجھ میں بھی نہیں آیا. آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے نظام ہو کہ کسی کا کوئی حق ضائع نہ ہو، کوئی کسی اور کا حق ضائع نہ کرے اور کہیں کانفلکٹ اس جگہ پر پہنچ جائے. اب مثلا میں اشارہ کر دوں، بہرحال بعض اقتصاد کے لوگوں کے لیے شاید یہ ہو، وہ ویلفیئر اکنامکس میں ایک پیریٹو آپٹیملٹی کا ایک تصور ہے کہ جی وہاں پر جہاں پر آ کر دونوں کے جو ہے وہ آپس میں ٹکرا جائیں مفادات، تو وہاں کیا کیا جائے. تو وہاں پہ ایک پیریٹو آپٹیملٹی کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ وہ ایک لمٹ ہے کہ جہاں پر دونوں کے مفادات اگر آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو نہ یہ تجاوز کرے نہ وہ تجاوز کرے. اب وہاں پر پیریٹو آپٹیملٹی میں سب سے بڑا جو نقص ہے وہ یہ بیان کرنا ہے کہ یہ کون بیان کرے گا کہ اس کے مفادات کہاں تک ہیں، اس کے مفادات کہاں تک ہیں، کون تجاوز کرنے والا ہے، کون تجاوز کرنے والا نہیں ہے، کون زور رکھتا ہے، کون زور نہیں رکھتا، کون حق رکھتا ہے، کون حق نہیں رکھتا، یہ کون ثابت کرے گا. لہذا دیکھیں کچھ چیزیں قرآن نے جو بیان کی ہیں ہمیں بعض اوقات اس کی وجہ اس طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. مثلا سورہ مبارک کے غالباً صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کہ جن کی کو قدرت فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے عطا کی تھی، اور ان کے معجزات میں سے جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ فیصلہ کرنے کی قوت. ان کے ساتھ بھی ایک معاملہ ایسا پیش آ رہا ہے کہ 2 بندے آئے، انہوں نے آ کر ان سے کہا جی ہمارا فوری طور پر فیصلہ کریں، یہ میرا بھائی ہے
اس کے پاس ایک بھیڑ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑ ہے، میرے پاس ایک بھیڑ ہے، اور یہ 99 بھیڑ والا یہ مجھ سے کہتا ہے میرا اکرام کرو، میری تکریم کرو، اپنے میں سے مجھے حصہ دو۔ اب ایک 99 بھیڑ والا ہے اور ایک بھیڑ والا ہے، ہاں ہم فوراً ہی متوجہ ہو جاتے ہیں، مطلب ہماری ذہنیت کیا ہے کہ وہ 99 والا ظلم کر رہا ہے ایک کے اوپر، ایسے ہی نا، جس کے پاس 99 ہے، اب چونکہ اس کے پاس زیادہ ہے تو ہماری نظر میں وہ زیادہ والا پہلے ہی سے ہی ظالم بن جائے گا، اور وہ جس کے پاس ایک بھیڑ ہے وہ ابتدائی سے ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ مظلوم۔ اب یہ بغیر جانچے، بغیر پہچانے اس طرح سے ظالم اور مظلوم کا معیار برقرار کرنا، حضرت تھوڑی سی دیر کے لیے، تھوڑی سی دیر اسی پیمانے پر کہ وہ 99 والا اس کو کہہ رہا ہے، آپ نے جب بات کی تو انہوں نے فوراً اپنے آپ کو ظاہر کیا اور نے بتایا کہ ہم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ نے کیسے یہ کہہ دیا؟ اب انہوں نے غور کیا کہ بھئی یہ بالکل امکان ہے کہ وہ 99 والا مظلوم ہو اور یہ ایک بھیڑ والا ظالم اصل میں یہ ہو، یعنی یہ اس کا حق بنتا ہو اور یہ اس کا حق نہ دے رہا ہو۔ یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ 100% پاسبل ہے کہ یہ ایک بھیڑ رکھ کر بھی ظلم کر رہا ہو اور وہ 99 رکھ کر بھی ظلم نہ کر رہا ہو، یہ پاسبل ہے۔ لیکن بغیر معاملے کو جانچے پڑتالے انہوں نے فیصلہ کیا اور پھر جیسے متوجہ ہوئے تو توبہ کی۔ اب غور کیجئے گا، یہ مثال یہ کئی جگہوں پر آتی ہے، خوب اکنامکس کے اعتبار سے تو اپنی جگہ پر، اب اس کا ایک سوشل اور کامن جو مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں پیش آتا ہے اور جو ہم کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اس کے آثار بھی معاشرے پر پڑتے ہیں۔ کہاں؟ کامنلی اپنی فیملی کے اندر جو بچہ روتا ہوا آتا ہے ہمارے پاس، وہ ٹیکنیکلی ہمارے پاس مظلوم ہوتا ہے پہلے سے۔ جو روتا ہوا نہیں آ رہا ہوتا یا جو شکایت نہیں لگاتا تو وہ ہم نے پہلے ہی طے کر لیا ہوتا ہے کہ یہ ظالم ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ جو روتا ہوا آیا ہوتا ہے شروع اسی نے کیا ہوتا ہے، شرارت، کام خرابی اسی نے شروع کی ہوتی ہے، وہ دوسرے والے نے جواب میں مثلا اس کو ایک تھپڑ پڑ لگا دیا یا وہ جواب میں زور ثابت ہوتا ہے، تو اب جب یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تو روتا ہوا آ جاتا ہے شکایت لگانے۔ لیکن ہم کیا ظلم کرتے ہیں؟ ہم یہ ظلم کرتے ہیں کہ جو روتا ہوا آ گیا ہم نے اس کے لیے طے کر لیا کہ یہ مظلوم ہے اور وہ بیچارہ پہلے ہی سے ہم نے طے کر لیا ظالم ہے، تو ہم جو برخورد کرتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، ہم وہاں پر ایک بچے کے اندر ظلم کو تشویق دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کے لیے عدالت کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم عدالت کو برا بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی وقت میں دو گناہ ہیں، ایک ہی وقت میں تربیت کے دو خوفناک پہلو، ایک کو ہم کیا کر رہے ہیں پھر تشویق دلا کر ظالم بننا سکھا رہے ہیں اور دوسرے کے دل میں عدالت کی نفرت ایجاد کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں کچھ نہیں ہوتا، نہیں ایسا نہیں عزیزان من، یہ جن کو آپ چھوٹے، قرآن نے اسی لیے حضرت داؤد کے بارے میں اس واقعے کا ذکر کر کے مجھے اور آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حتیٰ اس نبی سے بھی اگر یہ اشتباہ ہوتی ہے تو معاف نہیں کرتا اگر وہ توبہ، یعنی اگر یہ واقعہ حقیقی واقعہ ہوتا، آزمائش نہ ہوتی، تو حضرت داؤد کو جیسا کہ ترک اولا کے نتیجے میں بعض انبیاء کو سختی اٹھانی پڑی، حضرت کو اٹھانی پڑتی، لیکن چونکہ وہ واقعہ حقیقی نہیں تھا، فرشتوں کو بھیج کر حضرت کو آزمایا گیا تھا اور انہوں نے متوجہ ہوتے ہی توبہ کی، لہذا اس کا کوئی اثر اس طریقے سے ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ایک ابتدائی طور پر، لہذا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے بچہ روتا ہوا آ جائے اس کو پیار کریں، چپ کرائیں، بٹھائیں اپنے پاس اور پھر اس کے بعد پوچھیں ہاں بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بتاؤ ہوا کیا، اور پھر اس سے کہیں میں ذرا ٹھہر جاؤ، وہ جو دوسرا ہے اس کو بھی بلا لوں اور اس سے پوچھوں کہ تم نے کیا فنکاری کی۔ تو جب آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو اکثر موقع پر آپ دیکھیں گے کہ جو بندے نے بات کی ہے کہ وہ رونے والا ہی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطانی کی ابتدا، لڑائی جھگڑے کی ابتدا کرنے والا وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد بھی تنبیہ کا طریقہ، تشویق کا طریقہ ایسا رکھا جائے کہ جس سے بچوں میں کوئی اخلاقی جو برائی ہے اس کی جڑ نہ بنے۔ اب پروردگار عالم جو اتنا رحمان ہے، جو اتنا رحیم ہے، ہمارے اپنے اعمال کی، بعض کی، سب کی نہیں، بعض کی وہ آثار کو دنیا میں ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم اور آپ متوجہ ہو سکیں۔ فساد فی البحر میں جیسے اور بہت سارے فساد ہیں، اب میں نے جیسے بتایا انوائرمنٹل جو ڈپلیشن ہے، انوائرمنٹ کو جو نقصان پہنچانا ہے،
اس کو ہم نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی. ان چیزوں کو ہم نے مثلا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یا گاڑی پہ جا رہے ہیں, پیچھے ایک دھوئیں کا انبار چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. عزیزان من, یہ جو ایک کچھ روپے میں اپنی موٹر سائیکل کو ٹھیک کرا کر اس دھوئیں کو ختم کرنا ہے, یہ مت سمجھیں کہ میں جو انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرتا ہوا جا رہا ہوں اور توجہ نہیں کر رہا, اس کا قیامت کے دن خدا مجھ سے کوئی حساب نہیں کرے گا. انڈسٹریلسٹ ایک زمانے میں, بلکہ ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا سا ایک پلانٹ ہے جو آپ نے لگانا ہے کہ جو آپ کے ٹاکسک مٹیریل کو فلٹر کر کے اور اس کی ٹاکسیکیشن کو ختم کر کے کم نقصان دہ بنا سکے. وہ چھوٹا سا پیسہ بچانے کے لیے آپ اتنی بڑی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں دنیا کو کہ جس کو ہم تماشا کر رہے ہیں. اب جو ظاہر الفساد پھر بحر ہے وہ اب کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ سمندروں کی جو حیات ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور اس کے جو آثار ہیں وہ آہستہ آہستہ انسان کے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں. اس وقت جو مثلا آپ کے ہاں گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے, اور آپ کے ہاں جو انوائرمنٹ میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, گلوبل ٹمپریچر جو تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, کلائمیٹک جو چینج آ رہی ہیں, یہ سارے کے سارے کس کے اعمال ہیں اور آثار ہیں؟ خود ہمارے ہیں. لہذا اب اگر آپ دین مبین اسلام کو صحیح معنی میں اپلائی کریں, کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو ڈپلیٹ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ انوائرمنٹ سے استفادہ کرنا ایک اجتماعی حق ہے, اور کسی شخص کو, کسی گروہ کو حق نہیں ہے کہ وہ اس اجتماعی حق کو دوسروں کے لیے ضبط کر سکے. لہذا مثلا وہ افراد کے جن کا لکڑی سے ریلیٹڈ کاروبار ہے, اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ جتنی یہ لوگ لکڑی کاٹ رہے ہیں, جتنے درخت کاٹ رہے ہیں, اتنے ہی یہ درخت خود لگائیں. یعنی ہمارے ہاں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے, پورے جنگل لوگ صاف کر کے چلے گئے. بھائی کس بات کا حق ہے؟ یہ جنگلوں کا موجود ہونا, اس گرینری کا موجود ہونا ایک اجتماعی حق ہے. یہ ایک گروہ کو اجازت دینا کہ وہ آئے اور ساری لکڑی کاٹ کر لے جائے اور اس کو استعمال کرے اور پھر اس کی جگہ دوبارہ اس کو نہ اگائے, یہ ایک انوائرمنٹل طور پر ہم نے ظلم کیا. اب اس کے نتیجے ہم خود دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. خوب ایک جملہ کہہ دوں کہ اس ساری چیز سے اگر ہم, ٹھیک ہے کسی کا پھیلایا ہوا فساد ہے, اب کسی کا پھیلایا ہوا کسی کو تو صاف کرنا ہے نا. یہ وہ آثار ہیں کہ جو دنیا میں بعض ظاہر ہو جا رہی ہیں, اس سے میں اور آپ نہیں بچ سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی آئندہ کی نسلوں کو محفوظ رکھیں, ہمارے آنے والے بچوں پر سختی نہ, کیوں؟ اگر میں نے اور آپ نے بیداری کا مظاہرہ نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے چل کر آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ سخت ماحول کو دیکھیں گی. جیسے اس دن ایک برادر نے سوال کیا تھا کہ بھائی پچھلوں نے کیا تھا, ہماری تو کوئی غلطی نہیں. عزیزان من, یہ ٹھیک ہے کہ پچھلوں نے کوئی حرکت کر دی, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن یہ قصور ضرور ہے ہمارا کہ جو ہم کر سکتے تھے وہ بھی نہ کریں. مثلا ابھی بھی اگر ہم کوئی حرکت کریں انوائرمنٹ پروٹیکشن کے حوالے سے اور اس کے اوپر اپنی بیداری کا مظاہرہ کریں تو ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کو اس سختی سے گزرنا نہیں پڑے گا. لیکن اگر ہم نے بیداری کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر یہ مرحلہ ہوگا, سختی آئے گی, اور یہ سختی بالآخر آنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ پروردگار کسی کے اوپر ظلم کرے گا, بلکہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس سختی کے بعد بالآخر انسان کے بچے بن جائیں گے اور چیزوں کو سمجھ جائیں گے اور چیزیں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ٹھیک ہونی. یعنی خود اس دنیا کے اندر جو ایکو سسٹم کے سائیکلز ہیں ان کے اپنے اندر بھی, چونکہ ایکو سسٹم جہاں کہیں بھی کوئی اس ایکو سسٹم کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اتنا پرفیکٹ بنایا ہے کہ یہ اپنے آپ کو آٹو کریکٹ کر سکتا ہے, لیکن اس کی آٹو کریکشن کو برداشت کرنا ہمارے لیے وہ نہایت مشکل. مثلا اس کی جو کامن اگزامپل دی جاتی ہے وہ قدیم زمانے میں کہ مثلا ڈائناسورس کی نسل زیادہ ہو گئی. اب وہ جانور تھے, حیوان تھے, انہوں نے تو کھانا ہے, مطلب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا, نہ ان سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں. لیکن جب انہوں نے گھاس پھوس حد سے زیادہ کھائی اور حد سے زیادہ ان کی پاپولیشن بڑھی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایگزیکٹلی جب ایک بڑی تعداد درختوں کی ختم ہوئی تو جو انوائرمنٹ تھا اس نے اپنے آپ کو آٹو کریکشن پہ لگایا. اس آٹو کریکشن کا نتیجہ کیا نکلا کہ سارے کے سارے ڈائناسورز, ان کی پوری نسل اصل صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے نابود ہو گئی. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ایکو سسٹم اللہ نے اتنا پرفیکٹ بنایا ہے کہ وہ مرے ہوئے ڈائناسور بھی آج میرے اور آپ کے لیے فوسل فیول کے طور پر کام آ رہے ہیں. لیکن اس میان اب اگر یہی غلطی انسان کرے اور اس کو ریکریکٹ کرنے کی بھی کوشش نہ کرے تو ایکو سسٹم جب آٹو کریکشن پر آئے گا اور اس کے جو آثار ظاہر ہوں گے اس میں انسان کا بچ جانا یہ
نسبتاً ایک یعنی انسان بالآخر عقل رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگ تو بچ جائیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو اس کے نتائج آئیں گے ایک بڑی تعداد آٹومیٹیکلی اس آٹو کریکشن میں نابود ہو جائے گی۔ قل سیروا فی الارض، اے حبیب ان سے کہو کہ جائیں اور زمین پر سیر کریں، فانظر اور دیکھیں۔ پس سیر کا ہمیشہ یاد رکھیے گا، سیر فی الارض کا فلسفہ کیا ہونا چاہیے؟ انظر، دیکھو، غور کرو، اپنے لیے سبق لو۔ ہمیشہ کہیں پہ بھی جا رہے ہوں اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں، اب چاہے آپ سی سائڈ جا رہے ہوں، چاہے آپ کہیں اور سیر کرنے جا رہے ہوں، سیر کا فلسفہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، سیرو انظر۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی، اگر آپ دیکھنے یعنی کسی بھی چیز سے کوئی تنبیہ حاصل کرنے، کسی سے چیز سے کوئی سبق حاصل کرنے کی نیت لے کر نکلیں گے، وہی سیر فی الارض عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن ابھی یہاں پر پروردگار ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل۔ خاص طور پر جب ہم پرانی عمارتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، آثار قدیمہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو پروردگار فرماتا ہے جاؤ ان سے کہو جا کر دیکھیں ایک مرتبہ کہ پچھلوں کی عاقبت کیا ہوئی۔ لہذا میں یہ ریکمینڈ کروں گا، ہمارے ہاں اتفاقاً یہ چیزیں موجود ہیں، اگر ہم تھوڑا سا پلاننگ کریں تو مثلا موئنجو دڑو ہے اور ہڑپا ہے اور اس طرح کے کچھ اور آثار قدیمہ ہیں۔ یقیناً آپ کے لیے بظاہر کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی شاید اس کے اندر، لیکن اس نیت سے، قرآن کی اس نیت سے، اور یقین کریں مثلا جب آپ موہنجو دڑو یا ہڑپا جا کر وہاں پر آثار دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ حیرت ضرور ہوگی۔ بعض میں ہڑپا یا موہنجو دڑو میں سے کسی ایک آثار کے بارے میں لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ وہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ دریافت ہوئے ہیں کہ بظاہر وہاں پر عذاب کا کوئی آثار نظر نہیں آتا۔ گلیاں، اچھا پھر وہ جب وہاں پہ سسٹم دیکھتے ہیں کہ کتنی زبردست گلیاں بنی ہوئی تھیں، کتنے زبردست واٹر چینلز بنے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ، تو انسان تعجب کرتا ہے کہ یہ اتنا مطلب بہترین طریقے سے رہنے والے لوگ، اور اس طریقے سے عذاب ان کے اوپر آیا ہے کہ پورے گھر ور ہر چیز بالکل سیف ہے اور پوری کی پوری آبادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نابود کر دی۔ اب ان آبادیوں کے نابود ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اکثرہم مشرکین، ان میں سے جو اکثر تھے وہ مشرک تھے۔ کل انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کو آغاز کریں گے کہ یہاں پر شرک سے کیا مراد ہے اور اکثریت کیوں مشرک ہے۔ توحید کے آثار میں نے اس کو البتہ پہلے بھی ذکر کیا، لیکن ایک دفعہ کل اور دہرا دوں گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم خون شہداء امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ارے الہ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو پروردگار صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کسی برادر کا سوال ہے، کل بھی شاید انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ابھی جو حالات موجودہ چل رہے ہیں ان میں مثلا ابھی ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، تو اس میں دوسری جانب سے مثلا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آگے چل کے ان کے ساتھی نکلے۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دیکھیں عزیزان من، یہودیوں نے پیغمبر کو بڑے دھوکے دیے۔ یہ کون تھے؟ یہ وہی یہودی تھے جن سے ایک سٹیج پر حضرت نے معاہدے بھی کیے ہوئے تھے۔ تو کیا پیغمبر کو نہیں پتا تھا کہ یہ آگے چل کے مجھے دھوکہ دیں گے تو اس لیے میں ان سے معاہدے نہیں کروں؟ نہیں، ہمارا کام ہے، ہم مامور پہ ظاہر ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ان کو مثلا کسی کو بھی یہاں پر امام خمینی سمجھ لینا، کسی کو بھی یہاں پر مثلا شہید صدر کی طرح سے سمجھ لینا کہ جی یہ ہمارے ان علماء کی طرح سے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مثلا فرمایا ذوبو فی الخمینی کا مذاب فی الاسلام،
یہ ان کے لیے اس مقام کا کوئی قائل ہونا یہ غلطی ہے، یہ غلط ہے. ہم ان میں سے کسی کے لیے بھی اس چیز کے قائل نہیں ہیں. ہم اس الٹیمیٹ لیڈرشپ کی جو ہمارے الحمدللہ ہمارے علماء کے درمیان میں، ہمارے مراجع نظام کے درمیان موجود ہے، وہ شخصیات الحمدللہ یعنی ایک نہیں ہیں. موجودہ دور کے اندر بھی، جو مستقبل قریب میں اور موجودہ دور میں بھی ایک نہیں، ہم کئی شخصیات کے بارے میں چیلنج کے ساتھ کر سکتے ہیں. مثلا آج سید حسن نصر اللہ، مگر دنیا بھر کے چینل، دنیا بھر کے کیمرے نہیں لگے ہوئے سید حسن نصر اللہ کے اوپر کہ یہ کوئی غلطی کرے، یہ کوئی اشتباہ کرے اور اس کو بڑا کر کے دنیا میں دکھائیں. کتنے سال سے اس وقت جو ہے وہ حزب اللہ کی قیادت کرتے ہوئے، اور چینل پر، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مثلا ملا عمر ٹائپ کی کوئی شخصیت ہو جس کو کبھی دنیا میں کسی نے دیکھا ہی نہیں لائیو. ہاں مثلا اسامہ بن لادن نام کا ایک افسانوی کردار کہ جو 8 دفعہ مر کے بھی کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے. ہمارا الحمدللہ ہماری لیڈرشپ اس طرح کی نہیں ہے، مشکوک قسم کی، فزیکلی موجود ہیں. یعنی آپ اگر چاہیں تو حتیٰ ان سے جا کر ملاقات کر سکتے ہیں، ان کے جلسات میں شریک ہو کر ان کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. یعنی اس طرح کی شخصیات نہیں ہیں، اور مسلسل ٹی وی پر آ رہی ہیں، بیانات دے رہے ہیں، کیمرہ دیکھ رہے ہیں ان کو. اب سید حسن نصر اللہ الحمدللہ اتنے عرصے میں کوئی ایک غلطی، کوئی ایک اشتباہ، کوئی آج مجھے دکھا دے، بتا دے کہ ہاں بھئی فلاں چیز انہوں نے. اب بات یہ کہ ایسے افراد کو سامنے رکھ کر میں مثلا یہاں پر پاکستان میں کسی کے بارے میں یہ قائل ہو جاؤں کہ یہ مطلب سید حسن نصر اللہ جیسا ہے، تو یہ اشتباہ ہے. ہم یہ نہیں بات کر رہے کسی بھی جگہ پر اس چیز کی، لیکن ہم نے اس ملک کی سیاست میں کونے پر نہیں بیٹھنا. یہ ملک بنایا ہم نے، ہمارے اجداد کی خون لگا ہوا ہے، اس میں قربانیاں دی ہیں، ہم نے اپنے وطن کو چھوڑا، اس جگہ پر آ کر آباد ہوئے، اور بے تحاشا قربانیاں. پھر 72 سال سے سب سے زیادہ خون کس نے بہایا؟ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں ہے کہ شیعوں میں فساد پیدا کرنے کی یا لڑائی جھگڑا کرنے کی جو ہے نا وہ ہمت نہیں. الحمدللہ ہر مقام پر ہمارے نوجوانوں نے جو ہے وہ اپنی شجاعت کے جو ہے وہ جھنڈے گاڑے. یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم بطور کل کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فساد برپا نہ ہو. ہم ہی نے یہ ساری قربانیاں دی. اب موجودہ ٹھیک ہے جو بھی حالات بنے ہوئے ہیں ظاہری طور پر کچھ سازش کاروں کی نتیجے میں، انہی امریکہ کے انہی پٹھوؤں کے نتیجے میں ہم 72 سال سے جو ہے وہ دیوبند ہند، انڈیا ہند، یہ افراد کے جو نعرے ایک زمانے میں پاکستان کو کافرستان کہہ رہے تھے، آج پریزیڈنٹ ان کی جو ہے وہ انڈے پریزیڈنٹ شپ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یہ بدبختی ہے یا نہیں ہماری کہ جس کا ابو جو ہے وہ وہاں کھڑا ہو کے پاکستان کو کافرستان کہتا تھا، آج اس کا بیٹا پاکستان میں مطلب صدر بننے کے امکانات پیدا کر رہا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کون ہے اس سارے کے پیچھے؟ یقیناً امریکہ کا ہاتھ ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا دنیا میں اس وقت جہاں کہیں پر بھی ظلم اور فساد ہے اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے. اب اس ماحول میں جہاں امریکہ اس قدر ہمارے اندر نفوذ کر کے، ہمارے معاملات میں مداخلت کر کے، ہماری انہوں نے جتنی بدبختیاں سب پاکستان میں ہیں، سب کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ، سب کے پیچھے. ہمارا عدلیہ کا نظام، ہمارا جو ہے جوڈیشری کا نظام، ہمارا بیوروکریٹک نظام، ہماری آرمی بیوروکریسی، ہمارے جتنے بھی یہ نظام ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے غیر اسلامی ہیں اور امپوز کیے گئے ہمارے اوپر. نہیں چاہتا وہ کہ اسلامی نظام آئے. یہ ملک میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، واحد مملکت ہے جو اسلامی نظریاتی بنیادوں پر بنی ہے. اس سے بڑا افتخار دنیا میں کسی اور ملت کے پاس نہیں ہوگا جو ہمارے پاس موجود ہے. تو لہذا اس کی سزا ہم کاٹ رہے ہیں، لیکن کب تک؟ بالآخر اب اس ماحول میں کم از کم کوئی آ کے بڑھ کر ایک مرتبہ امریکہ کو کوئی نو کہہ رہا ہے، اس کو جو ہے وہ پاکستان میں مداخلت سے روک رہا ہے. تو اس حد تک عزیزان من، صرف اس حد تک، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، اگر آج 72 سال کے بعد بھی پاکستان امریکہ کی اس بدماشی کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے تو بھی میں آپ کو کہوں گا آزادی مبارک ہو. یعنی یہ ہندوستان سے آزادی سے بڑی آزادی نصیب ہوگی کہ اگر پاکستان امریکہ جیسے شیطان بزرگ کی مداخلت اور اس کی غلامی سے آزاد ہو جائے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ صرف اس حد تک، یعنی ہمارے پاس سامنے 2 آدمی کھڑے ہیں، ایک ان کا ساتھ دے رہا ہے یا ان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس وقت واضح ہے، یعنی اس گروپ سے امریکہ کے جو مثلا مختلف آفیشلز ہیں ان کی ملاقات کو ڈھکی چھپی بات ہے. یہ کیا مثلا فیک نیوز ہے کہ ابھی امریکہ کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے اس گروپ کے افراد سے ملاقات کی ہے؟ یہ فیک نیوز ہے بابا. آج نہیں ہے، آج کی دنیا میں جھوٹ اتنے آرام سے چھپتا نہیں ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے
کہ ابھی انہوں نے آ کر ان سے ملاقاتیں کی ہیں. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس وقت یہ پورے کا پورا گروہ امریکہ کی ہی پشت پناہی سے پاکستان میں جو حرکت ہو رہی ہے, جو کچھ ہوا ہے, پاکستان میں رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کا کھلنا, آتا ہے سمجھ میں؟ ادھر کتنے بڑے بڑے مظلوم بیچارے مارے جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, ان کے کان پہ ہفتے کو 1 گھنٹہ لیٹ بھی جائیں تو آپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے. وہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, یہ انبیاء نازل کیے ہیں جن کے لیے جو ہے وہ رات کو 12:30 بجے سپریم کورٹ کھل رہی ہے. سپریم کورٹ کا صرف یہ اس طرح سے کھل جانا, عوام ایک دفعہ جا کے سوال تو کرے جا کے کہ قبلہ یہ کون سا رول ہے آپ کا, ہے سوال اس طرح کے. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بابا عمران خان کو امام خمینی بنا دو, نہیں, ایسا کچھ نہیں کہہ رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی نظام ہے کہ بعض جگہوں پہ اللہ باطل کو باطل سے لڑا کر باطل کا خاتمہ کرتا ہے. یہ ہے. اب جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ بڑا باطل اگر اس کے مقابلے پہ چھوٹے باطل کی اس اعتبار سے مدد کی جائے کہ اس سے بڑا باطل ختم ہو سکے تو یہ عین شریعت ہے, یہ دین ہے. اور اس میں ہم نے عقل یہیں تک رکھنی ہے. یہاں پر جو مطلب لوگ مثال دے رہے ہیں کہ قرآن کو نیزوں پر لے کر آنا وغیرہ, وہاں پر وہ یہ نہیں تسلیم کر پا رہے تھے کہ کس کے مقابلے پر کھڑے ہو رہے تھے, وہ جس کے لیے پیغمبر کی حدیث ان سب کو زبانی رٹی ہوئی ہے کہ القرآن و مال علی والعلی جو مال قرآن, جس کو یہ حدیث رٹی ہوئی ہو اور اس کے باوجود بھی وہ نیزوں پہ رکھے ہوئے قرآن سے دھوکہ کھا جائے, وہ اور مسئلہ ہے, اس کو یہاں سے قاطعی اسے مکس نہ کریں. اور کسی بھی کو کوئی سوال نہیں اس سیشن کے حوالے سے؟ السلام علیکم. علیکم السلام. دنیا میں کرے گا اعمال کا ہمیں قیامت میں بدلہ ملے گا, عذاب جو ہے وہ آپ کی صورت ہے. یہ عالم برزخ کے اندر جو عذاب ہے یہ کس چیز کا ہے؟ جی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے قیامت کے عذاب کو تخفیف دینے کے لیے بعض چیزوں کے معاملات کو برزخ میں نمٹائے گا. اسی میں سے مثلاً وہ افراد بھی دونوں طرف, یعنی وہ افراد بھی ہوں گے جو کافر یا مشرک رہے ہیں لیکن ان کے کچھ اعمال ایسے تھے کہ جو نیک تھے, تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے لیے کچھ نہیں رکھے گا, ان کے معاملات کو بھی برزخ میں نمٹا دے گا. تو برزخ ایک طرح کا نوعی خدا کی جانب سے ایک رحمت ہے کہ جو قیامت کے شروع ہونے سے پہلے لوگوں کے اعمال اور افعال کو اس کے اندر نمٹا کر پروردگار اپنی رحمت سے. نہیں, عذاب تو ہم جب آگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے. عذاب کی اتنی اقسام ہیں, اتنا کچھ ڈیٹیل میں بیان کیا ہے, وہ بندہ سب کچھ بیان کر دے تو کل یہ سیٹیں خالی ہو جائے گی نا سارے عذاب.